بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين فلتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں قل انما انا منذر. یہ لفظ قل جو اللہ پاک نے بار بار قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہ رسم قل والے قل نہیں ہیں، اور نہ یہ وہ قل ہیں جن قلوں کے ذریعے مولوی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیوہ عورتوں کا مال کھاتا ہے. مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا، مولوی صاحب آٹا مہنگا ہو گیا کیا کرو گے؟ میں کہا کوئی بات نہیں، وجہ جو محلے میں بوڑھے بوڑھیاں مرے ہوئے ہیں، کہیں ختم چل رہا ہے، کہیں تیجا نواں، کہیں 40واں، اتنے میں وہ اور مر جاتا ہے. ہمارا تو یہی سوچ دیا بڑھو، ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. جو مولوی کلوں میں سے 3-4 ہزار روپیہ لے گیا، روٹی کھا گیا، وہ تو یہی کہے گا یا اللہ کو اور مار، کیوں نہیں یہی کہے گا. تو یہ کہے گا کوئی تگڑا، کوئی پیسے والا مار، یا اللہ پیسے زیادہ ہیں. یہ سب یہ بدعات ہیں. اول تیجا ساتا نواں 10واں 40، کوئی دین نہ قرآن میں نہ ہی حدیث میں. یہ خود لوگوں نے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں. یہ دین میں چیزیں شامل کر دی ہیں تاکہ روٹی چل جائے. تو بدبختو جو کتوں بلوں کو روٹی دے رہا ہے، خنزیروں کو قرآن بیان کرو گے تمہیں روٹی نہیں دے. یہ رستے نکالے لوگوں نے کھانے کے لیے. اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور گھر کی کھانے کے اندر ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قل انما انا منذر، بابو کہہ دو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. میں کیا ہوں؟ صرف ڈرانے والا ہوں. میں کوئی الہ نہیں ہوں، نہ کوئی میں فرشتہ ہوں، نہ کوئی مشکل کشا ہوں، نہ حاج درواؤ جیسے تم کہتے ہو، نہ میں جادوگر ہوں، نہ میں نعوذ باللہ جھوٹا ہوں. میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. کافروں مشرکوں کو اللہ پاک کے قہر عذاب سے ڈراتا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے. کوئی الہ نہیں اللہ کے علاوہ، صرف اللہ الہ ہے جو واحد بھی ہے قہار بھی ہے. بس وہ الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. وہ اللہ جو ہے وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ہاں جی، وہ رب ہے. رب کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، رب کا معنی پروردگار، پالنہار. ہاں جی، ضرورتیں حاجتیں پوری کرنے والا، مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا. ہاں جی، رب ہوتا جو ہوتا ہے وہ مشکل کشائی حاجت روائی بھی کرتا ہے، اپنی مخلوق کی ضرورتیں حاجتیں پوری کرتا ہے، اپنی مخلوق کا مالک بھی ہوتا ہے.
العزیز الغفار، اور اب جو ہے وہ کیا ہے؟ غالب ہے، باقی سب مغلوب ہیں۔ اللہ غالب ہے، غفار بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ جس میں آتا ہے جب رات کو ساری دنیا سو جاتی ہے تو اللہ پاک کے دربار سے اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دے دوں۔ ہے کو پریشان حال جس کو پوری دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، وہ میرے در پہ آئے دامن پھیلائے، میں اس کا دامن اپنے رحمتوں سے بھر دوں گا۔ ہر رات کو اعلان ہوتا ہے، تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور ہم نے کیا مانگنا اللہ سے؟ فجر کی نماز ہی گئی۔ بھائیو آؤ یہاں کو ماحول بناؤ، تہجد پڑھو آگے، 2-3 ماشاء اللہ صاحب آتے ہیں یہاں، شروع ہو گیا کام، تہجد پڑھو آگے، آدھا گھنٹہ پہلے آ جاؤ جان سے، 4 نفل پڑھ لو، دعا مانگ لو، قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، السلام علیکم کہو، اور واصل الارحام، صلہ رحمی کرو، صلو باللیل والناس نیام، نماز پڑھو رات کو جب لوگ سو رہے ہوں، تو کیا ہوگا؟ ادخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آؤ یہ ٹائم ہے، سو گئے، آدھ گھنٹہ نہیں بھی سو گئے، جس نے مالک ساری رات نیند دی، اس مالک نیند ساری رات فراٹے بھر کے آدھ گھنٹہ نہیں بھی سوئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ آؤ ساتھی کو آنے چاہیے، اپنا سدا ساتھی، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، دعا مانگو، پھر اذان ہوگی جی، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کے جاؤ گھر کو، اللہ کے دربار میں حاضر لگا۔ دیکھو شام کو اللہ پاک کیسے خیر و برکت کے فیصلے فرماتے ہیں، کچھ کر کے دکھاؤ۔ آؤ کوئی ساتھی ماشاء اللہ کو 2-4 ساتھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور آنے چاہیے، 8-10 ساتھی ہمارے ماشاء اللہ مسجد میں تہجد پڑھنے چاہیے، ایسے ساتھی ہونے چاہیے، تہجد والے ساتھی۔ قل هو نبأ نذیر، محبوب کہہ دو کہ یہ جو توحید والی خبر ہے، بات ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے، توحید والی بات، اور انتم عنہ معرضون، مسلم تم اعراض کر رہے ہو، اس سے توحید والی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، نہیں مان رہے۔ کچھ رات کہتے ہیں نبا کا مطلب ہے خبر، قیامت کی خبر، محبوب کہہ دو جو قیامت کی خبر ہے نا وہ بہت بڑی خبر ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ قیامت کی خبر سے اراد کر رہے، لوگ مانتے نہیں تھے قیامت کو، یہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، مکے کا کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، نہیں تھا واسطے میرے علم ملأ الاعلی کا، یعنی جو اوپر والے فرشتے ہیں، جبکہ وہ اللہ سے گفتگو کر رہے تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ اللہ نے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی علم نہیں تھا ملأ الاعلی کا، وہ فرشتے جو اوپر والے فرشتے ہیں، جبکہ اللہ پاک سے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میرے پر کوئی علم نہیں تھا۔ وہ کون سی گفتگو ہے جیسے آپ نے پہلے بارے میں پڑھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب کہا تھے رب نے فرشتوں کے کہ میں زمین میں کیا بنانے والا ہوں؟ خلیفہ۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو فرشتوں نے کہا یہ اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ یہ گفتگو جب ہو رہی تھی اللہ فرشتوں آدم علیہ السلام تخلیق کے بارے میں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کار اس کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، یہ جو علم ہوا ہے مجھ کو وحی کے ذریعے علم ہوا ہے، اللہ نے بتلایا ہے تو مجھ کو پتہ چلا ہے۔ یوحا الی الا انما انا نذیر، اور میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس واسطے کی جاتی ہے کہ میں کیا ہوں؟ ڈرانے والا، وضاحت کے ساتھ ڈرانے والا، اس لیے میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ شروع فرما رہے ہیں، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب کہا محبوب تیرے رب نے واسطے فرشتوں کے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر، کیوں جی یہ کون کہہ رہا بشر نبی کو؟ اگر اور کہے بشر یہ وابی ہے جی، گستاخی اللہ کہہ رہا ہے۔ میں کیا بنانے والا؟ ایک بشر بنانے والا ہوں، کس سے؟ مٹی سے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بھی بشر فرمایا اور نبیوں کی بشر کہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب کہہ لو میں بھی تمہاری جیسے کیا ہوں؟ بشر ہوں۔ انسان لفظ بشر جو ہے نا یہ توہین والا لفظ نہیں میرے بھائیوں، لوگوں نے نا اس کو توہین والا لفظ، یہ گستاخی والا لفظ ہے بشر کہنا نبی کو، یہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بشر توہین والا، اگر بشر توہین والا لفظ کسی نبی کو اللہ بشر نہ کہتا، اللہ اپنے نبیوں کو بشر کہہ رہے ہیں، بلکہ اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہہ دو میں بھی تم جیسا کیا ہوں
ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بشری تقاضوں کے حساب سے تو ہم جیسے ہیں، بشری تقاضے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، بیوی بچے، خوشی غمی، سفر حضر، رشتہ دار، داماد، سسر، اس طرح ہمارے ہیں اللہ کے نبی کے لیے، لیکن شان کے لحاظ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری مخلوق سے اعلیٰ ہے۔ صحیح بات، شان کے لحاظ سے پوری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اور بشری تقاضوں کے حساب سے اللہ کے نبی ہم جیسے ہیں، جیسے ہماری ضرورتیں اللہ کے نبی کو ضرورتیں پیش آتی تھی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جو کہتا ہے نا شان میں نبی ہم جیسا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نبی شان میں ہم جیسا، وہ مسلمان نہیں، اور جو کہتا ہے نبی شان میں اللہ جیسا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ جو کہتا ہے نبی شان میں ہم جیسا، نہیں مسلمان۔ جو کہتا ہے شان میں نبی کی جیسا، اللہ جیسا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ کی اپنی شان ہے، نبی کی اپنی شان ہے۔ وہ رب ہے، وہ شاہ رب ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ امنا کلال ہے، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ اس کا ربوبیت کا تخت ہے، نبی کا نبوت کا تخت ہے۔ ربوبیت کے تخت پہ جا کوئی نہیں سکتا، نبوت کے تخت پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ میرے بھائیو، نبی کی امت ہے، نبی کیا ہے؟ امت، اور اللہ کی خلقت ہے۔ نبی کی نبوت ہے، اللہ کی خلقت ہے، نبی کی شفاعت ہے، اور اللہ کی مغفرت ہے۔ نبی لینے والا، اللہ دینے والا، نبی سے بہتر لینے والا، اور کوئی اللہ سے بہتر دینے والا۔ فرق کرو، بند کرو، گڈ مٹ نہ کرو۔ فائدہ سب وہی تو ہو، اللہ فرما رہے کہ فرشتوں جب میں آدم کو درست کر دوں، یعنی اس کے وجود کو سیٹیفائڈ کر دوں، ہاتھوں کی جگہ ہاتھ لگا دوں، پاؤں کی جگہ پاؤں، آنکھوں کی جگہ آنکھیں، کانوں کی جگہ، اس طرح سارے وجود کو میں سیٹ فٹ کر دوں، اور کیا ہو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اپنی طرف سے کیا اس میں روح پھونک جان ڈال دوں، تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب نے اس کو سجدہ کرنا ہے، تم نے، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ جب میں بنا دوں مکمل روح ڈال دوں، زندہ ہو جائے آدم، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بنا دیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعین، پھر سجدہ کیا سب فرشتوں نے، جتنے بھی تھے سب کے سب نے آدم کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ اللہ، اس کو مجھے علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے اللہ پاک کو سجدہ کیا تھا، صرف آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا تھا، جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، بیت اللہ کو سجدہ نہیں کرتے ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ، لیکن منہ کدھر ہوتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف فرشتوں نے اللہ کو سجدہ کی، لیکن منہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو منزل قبلہ گئے تھے، کچھ ہزار کہتے نہیں، آدم علیہ السلام کو ہی فرشتوں نے سجدہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کیا تھا؟ جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز۔ اب یہاں سے کئی لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ مولوی صاحب آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کر سکتے، ہم بھی بالکل کو سجدہ کر سکتے، ہم بھی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم بھی کریں گے سجدہ۔ اگر وہ ایسی بات کرے اسے کہو بھائی تو نے کلمہ آدم علیہ السلام کا پڑھا ہے یا آخری نبی کا پڑھا ہے؟ اسے پوچھو جو وہ بات کہے، ایسی بات کرے، یہ دلیل دے جی کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، بزرگوں کو سجدہ کر، تو کہو بھی تو امتی آدم علیہ السلام کا ہے تو آخری نبی کا امتی ہے۔ اگر تو امتی آدم علیہ السلام کا ہے تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز اور بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا، وہ بھی کر۔ اور اگر تو امتی آخری نبی کا ہے تو آخری نبی کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اور بہن کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے۔ تو میرے بھائیو، سجدہ تعظیمی اور غیر تعظیمی سب سجدے جو ہیں حرام ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ آج اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ یہودی اور نصرانیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا ہے۔ یہ سجدے کرتے ہیں اپنے نبیوں کی قبر، اس لیے ان پہ کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی کی قبر کو سجدہ کرنے سے لعنت برستی ہے، تو پھر جو ولی کی قبر کو سجدہ کرے گا اس پہ کیا برسے گی؟ بول لو رحمت برسے گی، اس پہ بھی کہاں سے برسے گی؟ نبی کی کہاں؟ جب نبی کی قبر کو سجدہ کر لعنت برسے، جو ولی کی قبر اس کو زیادہ لعنت برسے گی اللہ پاک کی۔ میرے بھائیو، قرآن کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، دیکھو ایت لکھ لائی ہمارے کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، صرف اور صرف مسجدوں میں کس کو پکارو؟ اللہ۔ اس امت کے علماء
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسجد اس کو کہ جہاں نماز پڑھی جائے نا اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد کہا جاتا ہے۔ جس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے والے، اور جہاں تو سجدہ کر رہا ہے یہ جگہ تو میری ہے، یہ تو میں نے بنائی ہے، زمین میری ہے، میری زمین پہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اگر میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے میری زمین پہ سجدہ نہ کر، میری زمین سے نکل جا، دہا ہو جا، کہیں اور جا کے سجدہ کر۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے۔ اَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ایک اور بھی مطلب ہے کہ وہ یہ کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے سجدے میں کون کون سی اعضاء لگتے ہیں زمین پہ؟ کیوں جی؟ دونوں پاؤں، گھٹنے، ہاتھ، پیشانی، ناک، یہ سب 7-8 اعضاء لگتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے والے یہ جن اعضاؤں سے تو میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہی، اعضاء میرے بنائے ہیں، اپنے اعضاء لا ان کے ساتھ غیر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ تو میرے بنائے ہوئے ہیں۔ پیشانی میں نے بنائی، ہاتھ میں نے، پاؤں، سارا وجود ہی میں نے، وہ ہر شے ہی اللہ نے بنائی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ تک یہ کس نے بنایا ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ کائنات کے ذرے ذرے میں کس کا کنٹرول ہے؟ کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے، ہر شے اللہ نے۔ فرمایا سب فرشتوں نے سجدہ کی الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر سے تکبر کیا، اور ہو گئے کس سے؟ یہ کافروں سے۔ سجدہ نہ کر کے اللہ کے حکم کو نہ مان کس سے ہو گئے؟ یا کانا من الکافر، اللہ کے حکم، اللہ کے علم میں پہلے ہی یہ کافر تھا، اللہ کے علم کے اندر، وہ تو بعد میں اللہ کے علم میں پہلے ہی کافر ہے، کافر ہوگا، کافر ہے یہ۔ قال ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے منع کر دیا تجھ کو کہ تو نے سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کو تو نے سجدہ نہیں کیا، جب میرا حکم ہے، آرڈر ہے، میں نے کہا سجدہ کرو، اور کس چیز نے تجھ کو روک دیا، منع کر دیا کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کے ہاتھ تو ہیں لیکن ہم جیسے ہاتھ ہیں اللہ پاک ہیں، اللہ پاک کے ہاتھ اللہ کی شان کے مطابق ہیں، ہمارے جیسے ہاتھ نہیں ہے۔ اور ہاتھوں کا مطلب یہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، یہ مطلب ہے ہاتھوں کا، کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا استکبرت، تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت من العالین، یا تو بلند درجوں والوں میں سے، تو اتلی سطح کا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں آدم سجدہ کیوں کر، میری گھاٹ ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ جتنا ہمارے لوگ کئی آ جاتے ہیں یہاں جی، پینٹیں نیچے 4 انچ ٹخنوں سے نیچے پینٹیں گندی جی، گلیوں کے ساتھ ان کی سجدی آ رہی ہیں، گٹروں کا گند اور گند، آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، اس لیے آ جاتی ہے۔ اگر وہ منع کرے بھائی تو اللہ گھر میں آیا ہے، یہ گندی پینٹ ہے تیری، پہلے پینٹ تیری صحیح ہے ہی نہیں، بھائی مان کا لباس ہے، شلوار پہن کے آ یہاں جی، پہن کے چلا آ گیا تو پینٹ تیری ٹخنوں کے اوپر ہونی چاہیے، بال پڑ یہی اکثر الحمدللہ مان جاتے ہیں ہمارے اللہ نے ماحول میں، کوئی جو مہمان ہوتا ہے یا کوئی اور نمازی ہوتا ہے تو وہ ویسے حرکت کرتا ہے، کئی مان لیتے، کئی کہتے ہیں اپنی توہین سمجھتے ہیں، مولوی صاحب نے میری توہین کر دی، بس بھائی یہ توہین کر دی ہے، مولوی صاحب کو اچھی دعوت دے رہے، گندگی سے بچا رہے، اس کو گندگی سے بچا، اللہ کے گھر کو بھی جاتے ہیں، نماز بھی گندگی گندے لباس سے نہیں ہوگی، اچھی دعوت دے رہے۔ کئی لوگ اپنے انسلٹ سمجھتے ہیں، یہ کوئی انسلٹ والی بات نہیں، جو بھی کہیں صحیح بات مل جائے اس کو ماننا چاہیے، اور اکثر لوگ مان لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو فرمایا شیطان نے کیا کہا، قال انا خیر من، اللہ پاک اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ آگے شیطان نے دلیل دی بہتری کی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پیدا کیا تو نے مجھ کو آگ سے اور پیدا کیا تو نے اس آدم کو مٹی سے، آگ کو نیچے سے چھوڑو یہ اوپر جائے گی، مٹی اوپر سے چھوڑے نیچے آئے گی، ہے جی۔ کہا کہ اللہ پاک میرا مقام جو ہے وہ بلند ہے، آدم کا گٹیا نیچے آتی ہے، اب اعلیٰ آدم کیسے اللہ کی دلیل پکڑی؟ شیطان نے اللہ نے فرمایا قال فخر منا فإنک رجیم، نکل جا تو ایک جنت سے، تو مردود ہے، مردود ہے۔ سنت علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے شیطان کی 7 لاکھ سال کی بات، اللہ 7 لاکھ سال کی بات، یہ آسمان میں بھی اللہ کی بات کرتا تھا، زمین میں بھی، جنت میں بھی،
چپے چپے کی بات کرتے ہیں. اللہ پاک نے 60 لاکھ سال کی بات کر کے اس کو اپنے دربار سے نکال چھوڑ دیا, دفع کر دیا. اب آپ یہاں اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے, ہمارے باپ کے لیے, باپ ہے کہ نا ہمارے لیے, ہمارے باپ کے لیے اپنی اتنی بڑی عبادت کرنے والے کو چھوڑ دیا. سجدے نہیں نہ کیا آدم کو, اس نے سجدہ کر کے ٹھیک ہے. ہمارے لیے اللہ پاک نے اپنی اتنی بڑی بات کرنے والے کو چھوڑ دیا. ہم نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ہم نے حکا سیٹ نہیں اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہے جی. کسی ملے دار کو اللہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, بلکہ ملے دار کے لیے اللہ کو چھوڑتے ہیں, ہم رشتے دار کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں, مہمانوں کے لیے قرآن کلاس کو چھوڑ دیتے ہیں, اور نیند کے لیے کس کو چھوڑتے ہیں؟ فجر کی نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کیا چھوڑنا ہے؟ دیکھو اللہ پاک نے اتنی بڑی بات کرنے والے ہمارے لیے چھوڑ دیا, دفع کر کے نکال دیا اس کو. تو ہم کو بھی اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے نا. اللہ کے رشتے دار کو چھوڑنا چاہیے, اللہ کے لیے ملے دار کو چھوڑنا پڑ جائے چھوڑ دو. تو نیند کو چھوڑنا پڑے پھر بھی تم چھوڑو گے نہیں. کل سب نے وعدہ کی کہ کوئی بھی نہیں آیا. بولو آج والا کرتے ہوں گے صبح کو سب 1000 نماز پڑھیں گے بعد میں. تو قال ربی, اللہ پاک نکال دیا. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے کہا کہ میرے رب مجھے ڈھیل دے اٹھائے جانے کے دن تک مجھے موت نہ آئے. اس دن اٹھائے جائیں گے لوگ اپنی قبروں زندہ کریں, اس دن تک مجھے کیا نہ آئے. ہاں یہ شیطان نے نا ایک چلاکی دکھائی. اللہ پاک کون چلاکی دکھائے؟ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ اٹھائے جانے کا, اگر بچ گیا نا میں تو اٹھائے جانے زندہ رہا تو وہ دن تو اٹھائے جانے کا اس دن تو موت ہے ہی نہیں, میں موت سے بچ جاؤں گا. یہ شیطان نے اپنے حساب سے اٹھائے جائے دن کی بول مانگی. جس دن اٹھایا جائے گا وہ تو اٹھائے جانے کا دن ہے, موت تو وہاں نہیں آئے گا, اس سے پہلے موت ہے. اس وقت تک دن تک میں بچ گیا موت سے, بس پھر میری موت نہیں آئے گی, میں موت سے بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنك من المنذرين, تو ڈھیل دیے گئے ہو, ٹھیک ہے تو ڈھیل دی جاتی ہے, لیکن الی یوم الوقت المعلوم, وقت معلوم کے دن تک. ہاں جی, یعنی جو پہلا نفخہ ہے اس وقت تک تجھے ڈھیل ہے, دوسرے نفخے تک تجھے ڈھیل نہیں ہے. وقت معلوم کے دن تک. یہ دعا قبول ہو گیا شیطان کی, ہوئی کہ نہ؟ جو شیطان نے مانگا اللہ پاک نے قبول کر لیا. بولو دے دی اس کو, موت نہیں آئے گی, نفخہ ہو رہا تھا. کتنی لمبی زندگی دے دی اللہ پاک نے اس کو, ورنہ جنات مر رہے, لمبی عمریں ہوتی جنات لیکن مرتے جنات. یہ بھی جنات اس لیے مر جانا تھا, اس لیے اس کو موت نہیں, اس لیے اللہ پاک نے نفخہ ہو رہا تھا ڈھیل دی ہے, موت نہیں آئے گی, مرے گا. سبحان اللہ کی دعا قبول کر کسی یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کسی کی دعا کا قبول ہو جانا اس کے سچے ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اللہ کافروں کی بساؤ کا دعا قبول کر لیتا ہے, یہ شیطان کی دعا قبول ہوگی. تو شیطان نے کہا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین, یہ اللہ پاک تیری عزت کی قسم ہے میں گمراہ کروں گا ان سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے مخلص بندے ہوں گے نا, وہی خالص ایمان والے اور خالص اللہ کی بات کرنے والے, وہ بچ جائیں گے, باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. حدیث میں آتا ہے شیطان نے قسم کھائی فبعزتک, اللہ تیری عزت کی قسم, ما دامت ارواحهم فی جسادہم, جب تک اولاد آدم کے جسموں میں روحیں رہیں گی میں اس وقت تک ان کو گمراہ کر کے جہنم میں جاتا رہوں گا. عزت کی قسم ہے. اللہ پاک نے فرمایا وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی, مجھے اپنی عزت کی قسم ہے, مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے, بلند مقام کی قسم ہے, جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں اپنے بندوں کو معافی دیتا رہوں گا. اسی لیے کہتا ہو صبح تہجد کے بڑا ٹائم ہوتا ہے, سکون والا ٹائم ہوتا ہے, اللہ کی بات والا ٹائم ہوتا ہے. تو اللہ پاک قدر کرتے ہیں ایسے بندے کی جو بستر چھوڑ کے بھی جو گھر بار کو چھوڑ کے اللہ کے گھر پہ آ جاتا ہے. آؤ تہجد کے وقت 4 نفل پڑھ لیا کرو, زیادہ نہیں 4 نفل پڑھ لو اور دعا مانگو, دنیا آخرت مانگو, اللہ پاک سے خیر مانگو. قال فالحق والحق اقول, اللہ پاک نے فرمایا اے شیطان میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں, حق بات کرتا ہوں, حق ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین, البتہ بھر دوں گا میں جہنم تجھ سے اور جس نے اتباع کی تیری ان میں سب تمام میں سے, جو بھی تیری اتباع کرے تجھ سے اس کو بھروں گا میں بھی جہنم کو اپنا زور لگا ٹھیک ہے. ہاں جو تیرے کہنے سے گمراہ ہو سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کے ساتھ حدیث میں آتا ہے وعدہ کیا کہ میں تجھ کو بھروں گا, جہنم کے ساتھ وعدہ کیا تجھ کو بھروں گا. جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت نہیں بھرے گی, جگہ رہ جائے گی, اللہ پھر اور مخلوق پیدا فرمائیں گے جس کے ساتھ جنت کو بھریں گے.
سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم نہیں پڑے گی۔ پھر اللہ پاک اپنا پاؤں جو اللہ کی شان کے لائے گے وہ جہنم میں داخل فرمائیں گے، تو پھر جہنم کہے گی اللہ میں مر گئی ہوں۔ جی میرے بھائیوں، جو دن قیامت کے جہنم میں چلا گیا اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں، جو جنت میں چلا گیا اس سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، ذالک هو الفوز الکبیر، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی عظیم کامیابی ہے، کبیر کامیابی ہے، جہنم سے بلکہ جنت میں چلے جانا۔ تو فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر، محبوب ان سے کہہ دو کہ جو میں تم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں میں کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا اس پہ، کوئی روٹی کو کھانا کو چائے ہے، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا تم سے، تم کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے۔ وما انا من المتکلفین، اور میں بناوٹ کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، یعنی اپنے آپ ہی قرآن بنا کے تمہیں پیش نہیں کرتا، یہ میرا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نصیحت ہے جو سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ قرآن یہ نصیحت ہے سب جہان والوں کی، ساری دنیا بھی قرآن پڑھے سمجھے عمل کرے، اللہ سب کو ہدایت دے دے۔ یہ قرآن ایک ایسی ہدایت والی کتاب ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، کافر و مشرکو تم جان لو گے اس کی خبر کو، کس کی خبر کو، قرآن کی خبر کو، بعد حین، کچھ وقت کے بعد، یعنی دن قیامت کے تمہیں پتہ چل جائے گا، کفر کے انجام کا اور شرک کے انجام کا تمہیں دن قیامت کے پتہ چل جائے گا۔ یہ صورت ماشاء اللہ ساتھ پوری ہو گئی کہ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ ترجمہ کر لیں کہ انشاءاللہ دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا منذر، محبوب کہہ دو میں صرف ڈرانے والا ہوں۔ ما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں کوئی الہ مگر اللہ جو واحد قہار وہ الہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو ان کے درمیان ہے وہ عزیز ہے، غالب ہے، الغفار بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو الرب، فرما دو میرے محبوب یہ توحید والی جو خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، مشرک تم اس سے منہ موڑ رہے ہو۔ ما کان علی من علم بالملائکہ، نہیں تھا واسطے میرے علم اوپر والے فرشتوں کا، اذ یختصمون، جب وہ اللہ سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یوحا الیہ، یہ سب مجھ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے۔ یوحا الیہ الا انما انا نذیر، نہیں بھی کی وحی دی جاتی میری طرف مگر اس لیے کہ میں کیا ہوں، ڈرانے والا ہوا۔ دے اذ قال ربک للملائکہ، جب فرمایا تیرے رب نے واسطے فرشتوں کی، انی خالق البشر، میں پیدا کرنے والا ایک بشر کو من تین مٹی سے، فاذا سویت، جب اس کو درست کر دو، ونفخت فیہ من روحی، اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، فقعوا لہ لسجدتم، سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا، فسجد الملائکۃ کلھم، سجدہ کیا سب فرشتوں نے، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، استکبر، تکبر کیا، قال من الکافرین، ہو گیا وہ کافروں سے۔ قال یا ابلیس، کہا اللہ پر اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے روک دیا تو نے تجھ کو سجدہ نہیں کیا اس کو جس کو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ استکبرت، تو نے تکبر کیا یا بلند درجے والوں سے۔ قال انا خیر من الشیطان، نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پیدا کیا تو نے اس کو آگ سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور پیدا کیا تو نے اس کو من طین، مٹی سے۔ قال فخرج منها، اللہ بان فرمایا نکل جائے اس سے، جنت سے۔ فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی، اور پیش ہے تجھ پہ لعنت برستی رہے گی قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک لعنت برسے گی، اس کا مطلب یہ بھی لعنت ہٹ جائے گی، لعنت بھی رہے گا، دوسرا عذاب شروع ہو جائے گا پھر۔ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہا شیطان ہے میرے رب ڈھیل دے مجھ کو اٹھائے جانے کے دن تک۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ پاک نے تو ڈھیل دیے ہوئے ہیں کیوں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم کے دن تک۔ قال فبعزتک شیطان، اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لاؤغوین، البتہ ضرور گمراہ کروں گا میں ان سب کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے مخلص بندے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں۔ قال فالحق والحق اقول، کہا اللہ پر میں حق ہوں اور حق ہی کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم، البتہ ضرور کر دوں گا میں جہنم تجھ سے اور جس نے اتباع کی تیری ان سے سب سے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، محبوب کہہ دو میں نہیں سوال کر رہا تم سے اس توحید کے بیان پر کرنے پہ کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین، اور میں خود قرآن کو نہیں بنانے والا۔ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کیا یہ نصیحت ہے سب جہان والوں کے لیے۔ ولتعلمن نبأه بعد حین، البتہ ضرور جان لو گے تم اس قرآن کی خبر کو کچھ وقت کے بعد۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم انت السلام و منک السلام،
تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک ہم سب کا لگانا قبول و منظور فرما، ہم سب کا سننا سنانا قبول و منظور فرما۔ اللہ العالمین سورہ سعاد پوری ہوئی ہے اللہ تیرے کرم سے، اللہ پاک اس کا معنی مفہوم جو ہم نے سمجھایا تھا اللہ سے قبول و منظور فرما، اس کے معنی مفہوم میں سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی ہوئی اللہ سے معاف فرما۔ اللہ ہم کو سارے قرآن کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم کو مرتے دم تک قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ کلمہ قرآن پہ فرما۔ الہ العالمین جو حضرات اللہ پاک ہم روز تیرے گھر میں تیرا قرآن سمجھ کے خوش ہوتے ہیں اللہ تو ان سے خوش ہو جا، ان سے راضی ہو جا۔ اللہ پاک ان کے گھروں کے اندر خیر و برکتیں پیدا فرما، کاروبار میں مال و جان میں خیر و برکتیں پیدا فرما۔ اللہ ہماری مسجد کے کچھ نمازی بیمار ہے اللہ پاک نے شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمارے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہے طالب علم ہے اللہ پاک کاروباری سلسلے میں یا جس لحاظ سے بھی یہ پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرما، رکاوٹیں دور فرما، ہمیں مزید اپنا قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس قرآن کی کلاس کو کامیاب فرما، اپنے گھر کو قرآن سے آباد فرما، ہمارے سینوں کو اپنے قرآن سے آباد فرما۔ اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان کو فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ جزاکم اللہ خیر۔ جس لڑائی کرنی ہوئی تو پھر آ جاؤں گا، سارا کچھ میں ابھی کراؤں گا، میرا کام ہے۔